دیکھیے پہلے تو کوئی فیس بک نہیں ہوتا تھا اور لوگ اپنی زندگی یا اس کے معاملات کو فیس بک پہ نہیں ڈالتے تھے، اور پھر لوگوں نے فیس بک پہ چیزیں ڈالنی شروع کی اور پھر یہ بھی بتانا شروع کیا کہ اس وقت وہ کون سے ریسٹورنٹ میں کیا کھا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کا ایک حصہ پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ولنریبلٹی لگتی ہے، ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ حصہ ہماری زندگی کا اگر دوسرے لوگوں کے نوٹس میں آ گیا تو وہ ہمیں رد کر دیں گے، یا جسے شیم کہتے ہیں۔ لیکن پھر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ یہ شیم کم ہونے کے امکانات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کئی تجربات ہوتے ہیں کہ ان کی کسی کمزوری کا دوسرے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو رد نہیں کیا۔ مثلا میں نے اپنی زندگی میں سیکھا کہ میری زندگی کے تاریک گوشے جب لوگوں کے سامنے آئے اور مجھے ڈر لگا کہ وہ مجھے رد کر دیں گے، تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے مجھے رد نہیں کیا، کیونکہ وہ زیادہ تر اس چیز پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ میں ان کے ساتھ میرا طرز عمل کیا ہے یا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن کیا نتائج پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس پہ ہم بہت زیادہ فخر نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کی کوئی مدد کر رہے ہوتے ہیں یا خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مارجن دیتے ہیں اور وہ ہمیں رد نہیں کرتے۔ لیکن زیادہ تر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ لوگ اپنی زندگی میں زیادہ مگن ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں زیادہ مگن کوئی نہیں ہوتے، اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا پہلو تھا تو 2 دن ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور پھر ہم اس بات کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور ہم پھر اس بات کو یاد نہیں رکھتے، کیونکہ ہماری یادداشت غیر جو ضروری باتوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے سرکاری افسر کی ایک ویڈیو جو ہے وہ آ گئی تھی میدان میں، اور 4 دن بڑا شور مچا اور اس کے بعد لوگ بھول گئے اور وہ افسر اسی شان و شوکت سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ جی جی کیمیکل جو چینجنگ آتی ہیں دماغ میں کیمیکلز کی وجہ سے سائیکولوجیکل، تو ایک تو جیسے واقعہ آپ نے بتایا کہ یا فزیکل ایکٹیویٹی، تو جو کیا کوئی ایسی ریسرچ بھی ہے کہ ہم خود پازیٹیو تھنکنگ سے یا برین کو سگنلز دے کے خود اپنے مائنڈ کی طاقت سے جو ہے وہ کیمیکل چینجنگ اپنی مرضی کے مطابق کرنے، یا ڈپریشن کی اگر ہے تو اس سے نکل آئے کیمیکل بازار سے خرید، تو یعنی بازار سے خریدنے کی بجائے اپنے ہی برین کو سگنل دے کے، کیا ایسی کوئی ریسرچ؟ دیکھیں بالکل ایسی چیز ہے، اگر ابھی تک دنیا میں کچھ مسئلوں کا کوئی واضح حل نظر نہیں آتا تو وہ ملکوں کے درمیان کچھ مسئلے ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، اور دنیا کے بہت سیانے ممالک بھی کہتے ہیں جی آپس کر لو گل، تو دہشت گردی کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ کی اور میری چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں جہاں ہمیں اپنے بیوی بچوں سے مسائل ہیں یا فیملی ممبر سے مسائل ہیں، تو ان باتوں کا بڑا ہی واضح اور سٹیپ بائی سٹیپ حل جو ہے ڈسکور ہو چکا ہے، جنہیں ہم بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی بہت دور نہیں جانا پڑتا، ہمیں فوری طور پر گوگل سے مدد مل جاتی ہے، یوٹیوب سے مدد مل جاتی ہے، یا ٹیڈ ٹاک سے مدد مل جاتی ہے، کسی بھی ٹاپک پہ اوتھینٹک مٹیریل جو ہے وہ آپ کو ٹیڈ ٹاک پہ مل جائے گا۔ جس طرح ہم شیم کی بات کر رہے تھے تو ٹیڈ ٹاک پہ اگر آپ جا کے لکھیں ٹیڈ ٹاک اور مونیکا لیونسکی، اگر آپ اس کا نام لکھیں گے تو اس پہ ایک 17-18 منٹ کی گفتگو مونیکا لیونسکی نے کی ہے، جو کہ اب میچور عمر کو پہنچ گئی ہے، لیکن بہت ہی اوائل عمری میں بل کلنٹن کے ساتھ جو ان کا ایک افیئر تھا وہ بل کلنٹن کے لیے اور خود مونیکا کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں بہت بدنامی ہوئی صدر کلنٹن کی، اور وہ بہت ان کا امیج خراب ہوا۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ مونیکا جی
gave an interview for which she charged $3 million. اس کا تو فائدہ ہوگا. وہ ہوگا اس کو اگر $1 ملین مل گئے تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن میں بتا صرف یہ رہا ہوں کہ وہ اس انٹرویو کے دینے تک کی طاقت تک کیسے پہنچی. کیونکہ جب بل کلنٹن کی زندگی خراب ہوئی تو پھر بھی اس کی زندگی بہت زیادہ خراب نہیں ہوئی، کیونکہ وہ امریکہ کا ایکس پریزیڈنٹ ہو گیا، اور ایکس پریزیڈنٹ بہت بڑی طاقت رکھتا ہے امریکہ میں. لیکن یہ جو مونیکا تھی جس کو پلٹ کے کسی نے نہیں پوچھا، یہ اس نے زندگی کے 15 سال گھر کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں بند رہ کے بستر پہ لیٹ کے گزارے، جس میں اس کو کئی دفعہ خودکشی کے شدید خیالات آئے، اور اس کی ماں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو وہ انکریج کرتی رہی، اور خودکشی تک نوبت نہیں پہنچی. اور ایک دن اس کی ماں نے اس کو موٹیویٹ کر لیا کہ تم اس سارے حادثے کو پیچھے چھوڑ جاؤ اور تم آگے نکل جاؤ، اور وہ شیم سے وہ نکل آئی، اور اس نے سوشل ورک کرنا شروع کر دیا، اس نے واک کرنی شروع کر دی، اس نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اس نے اپنا ویٹ دوبارہ ٹھیک کر لیا. اور اس نے جب ان سب چیزوں پہ عمل کیا تو ایک دن اسے یہ آفر کی گئی کہ اگر تم آ کے اپنی ٹاک دو گی پبلکلی تو ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، یا تم کوئی کسی اخبار کے ساتھ وہ سٹوری شیئر کرو گی تو تمہیں اتنا معاوضہ ملے گا. اس میں اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے ذہن پہ کیا کیفیت تھی، اور وہ کس طرح اس نے شرم سے منہ چھپا لیا تھا اور گھر سے نکلنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور پھر کس طرح اس نے کریج حاصل کی، اور کس طرح اس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے 17 منٹ تک اپنی کہانی کو یوں بیان کیا کہ لاکھوں لوگوں نے اس کی کہانی سے فائدہ اٹھایا اور وہ شیم سے باہر آ گئے. یعنی شیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ باندھ کے رکھ دیتی ہے، اور اس کے دماغ میں جو کیمیکلز کا اجتماع تھا جنہوں نے جمع ہونا اپنی عادت بنا لیا تھا، تو اس نے اس سے کیسے چھٹکارا پایا. اور اس کے بعد دیر واز نو لکنگ بیک، کیونکہ ہر روز اس کو کہیں نہ کہیں سے بات کرنے کی دعوت ملتی ہے جس کے لیے وہ لاکھوں ڈالر چارج کرتی ہے. اب وہ جی اس نے اپنی ٹاکسک شیم سے نجات پا لی، اور وہی لوگ جن کو وہ فیس کرنے سے کتراتی تھی وہی لوگ اس کی عزت کرنے لگے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس گہرائی میں یا کس کھائی میں گر گئی تھی، ہمیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ تم ایک جلتی ہوئی شمع ہو جس سے ہم روشنی لے سکتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا کوشچن یہ، آپ کہتے ہیں کہ نیند نہ آنا ایک علت ہے، ایک فیئر نہیں ہے یہ کہ مجھے نیند نہیں آئی، میں اس کو فیئر فیل کرتی ہوں کہ جب کہ میں سو بھی رہی ہوں یا میں نہیں سو پا رہی تو مجھے اس کا فیئر ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. دیکھیے فیئر بھی ایک علت ہے، علت بری عادت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فیئر جہاں ہوگا وہاں بڑی خرابیاں ہوگی، وہاں پیار نہیں ہوگا، کیونکہ پیار اور فیئر ایک دل میں نہیں رہ سکتے. تو فیئر سے نجات حاصل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. فیئر اس وقت اب بچوں کو ریلیٹڈ اگر میں دیکھوں مجھے تو ان کے فیوچر کی بھی فیئر آ رہا ہوتا ہے، اور آپ بھی رات کو ہی رہا ہوتا ہے. اب یہ نہ ریگریٹ ہے نہ شیم ہے، ایک یہ فیئر ہے فیکٹر. دیکھیے اس سے اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب ہے 100 صفحے کی جو آپ کو مجھ سے مل سکتی ہے، فوٹو کاپی اس کی، ڈاکٹر جیرلڈ جمپاسکی کی کتاب ہے جس کا نام ہے لو از لیٹنگ گو آف فیئر. یعنی محبت اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ اگر آپ خوف کو کھو دیتے ہیں تو پیچھے جو چیز بچتی ہے وہ محبت ہے. تو ڈاکٹر جیرلڈ جمپاسکی جو ہیں وہ بہت خدمت کر کے اب اپنی عمر کے 100 سالوں کو اپروچ کر رہے ہیں امریکہ میں، اور بے نظیر ان کی ٹریٹمنٹ سینٹر میں رہی تھی. ایٹیٹیوڈنل ہیلنگ سینٹر ہے ان کا ٹبرون کیلیفورنیا میں، جہاں بے نظیر 3 ہفتے رہی تھی جب ان کے والد کو پھانسی دے دی گئی تھی. تو وہ بہت مایوس ہو گئی تھی، وہ دنیا سے امید کھو گئی تھی، تو وہاں وہ گئی تھیں 3 ویکس کے لیے، اور وہاں سے وہ ان کی کایا پلٹی. اور ان کا ایک کورس ہے جسے وہ کورس آف میریکلز کہتے ہیں، جس کے 4 انگریڈینٹس ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے لو از لیٹنگ گو آف فیئر. دی سینٹر آف ایٹیٹیوڈنل ہیلنگ، یہ اس کا سمپل سا ٹبرون کیلیفورنیا میں ہے، اور دنیا میں اس کی بڑی شہرت ہے.
اور ڈاکٹر صاحب ابھی بھی ایکٹیو ہیں. پچھلے دنوں وہ دبئی میں ایک تقریب میں لیکچر دینے کے لیے آئے تھے. اور جی یہ بات چلی تھی ریگریٹ کی, ابھی بڑی ریگریٹ کی سلسلہ چل رہا ہے. اگر آپ کا لائف پارٹنر جو ہے ٹو ایشوز ود ہر, اس کنڈیشن میں آ جائے بندہ نشہ کرنے بڑا سچا اور اس سلسلے میں, تو پھر وہ اگر آپ کو لیفٹ اوور کر دیں تو اس میں اس کو ریگریٹ اوور کو کیسے, ریگریٹ اگر آپ کو ہوتا ہے تو اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور وہ ریٹرنیبل بھی نہیں ہے, وہ جو اسپاؤز ہے وہ واپس آنے کو بھی تیار ہے, تو پھر اس کا کیا ریگریٹ اور اس کا کیا آگے کیا. دیکھیں یہی وہ موقع ہوتے ہیں جب ہمیں ایٹیچیوڈنل ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ڈیورس کا معاملہ ہوتا ہے, جب نوکری سے کوئی فارغ کر دیا جاتا ہے, جب کوئی بزنس کسی کا تباہ ہو جاتا ہے, جب کسی فیملی ممبر کو کینسر جیسی بیماری ہو جاتی ہے, جب ایڈکشن ہو جاتی ہے, اور جب کوئی شادی بدمزہ ہو جاتی ہے, تو یہ سارے ایٹیچیوڈز جو بیمار ہو جاتے ہیں, تو انہی ایٹیچیوڈز کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارے طریقے ہیں جو کہ بتائے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں گے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. جو میں نے بتایا کہ سوائے ٹیررزم کے اور سوائے کشمیر کے مسئلے کے اور فلسطین کے مسئلے کے, باقی سب چیزیں بیسٹ پریکٹسز سے ٹھیک کی جا سکتی ہیں, اور نتائج ہمیشہ آپ کی توقع سے زیادہ آئیں گے. یعنی جیسے 4 چیزیں ہیں جن سے بہترین نتائج آتے ہیں. ایک واک ہے جس سے بہترین نتائج آپ کی زندگی میں آتے ہیں. دوسرا نیند ہے. تیسرا صحیح ڈائٹ ہے. چوتھا محبت کا لین دین ہے. یہ 4 ہیں بیسیکلی. اور بہت ہی کوئی خوش قسمت ہوگا جس کی زندگی میں چاروں چیزیں یہ بالکل ٹھیک ہوں. ہر